بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ سابقہ لیکچر میں ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی امثلہ کو سمجھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم ان جملوں کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ سیکھیں گے، جس کو ترکیب کہتے ہیں۔ پہلے جملہ اسمیہ کو دیکھتے ہیں۔ واحد مذکر میں الفلاح تعبان، اس میں الفلاح مبتدا ہے، تعبان اس کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللحم طری، اس میں اللحم مبتدا ہے، طری خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واحد مؤنث میں الام مسرورۃ، اس میں الام مبتدا مسرورۃ اس کی خبر، یہ دونوں آپس میں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ البنت حزینۃ میں البنت مبتدا حزینۃ خبر اور مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تثنیہ مذکر میں الولدانی نائمانی، الولدانی مبتدا نائمانی اس کی خبر اور مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے۔ المریضانی مستریحانی، اس میں المریضانی مبتدا مستریحانی خبر اور مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تثنیہ مؤنث میں الطالبتانی حافظتانی، الطالبتانی مبتدا حافظتانی خبر اور مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فاطمتانی جمیلتانی، فاطمتانی مبتدا جمیلتانی خبر اور آپس میں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جمع مذکر میں الطالبون مجتہدون، الطالبون مبتدا مجتہدون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زیدون متعلمون، اس میں زیدون مبتدا متعلمون خبر اور آپس میں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جمع مؤنث میں البنات لاعبات، اس میں البنات مبتدا لاعبات خبر اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ النساء صادقات، النساء مبتدا صادقات خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ خبریہ کی ترکیب کیسے کرتے ہیں۔ واحد مذکر میں ذہب زید، اس میں ذہب فعل ہے، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لعب الولد میں لعب فعل، الولد اس کا فاعل اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واحد مؤنث میں جاءت البنت میں بنت فاعل ہوئی جاءت کی اور جملہ فعلیہ ہوا۔ اور قرأت فاطمۃ میں فاطمۃ فاعل ہے قرأت کی اور جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تثنیہ مذکر میں ذہب زیدانی، اس میں زیدان فاعل ہے ذہبہ کا اور یہ ضابطہ پہلے بھی کئی بار بیان کیا جا چکا ہے کہ فاعل چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل واحد ہی رہے گا۔ البتہ اگر اس فعل کو بعد میں آپ لے جائیں اور خبر بنا دیں تو پھر یہ اپنے مبتدا کے مطابق ہو جائے گا۔ تو ذہب فعل زیدان اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لعب الولدان میں لعب فعل الولدان اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تثنیہ مؤنث میں جاءت البنتان اور قرأت فاطمتان، ترکیب واضح ہے۔ جمع مذکر میں ذہب زیدون اور لعب الاولاد۔ جمع مؤنث میں جاءت البنات قرأت فاطمات۔ اب انہی جملہ فعلیہ کو ہم جملہ اسمیہ بنا کر ترکیب کرتے ہیں۔
زیدن ذہبہ، اس میں زیدن مبتدا ہے اور ذہبہ فعل بنے گا، اور اس میں ضمیر ہوگی جو لوٹے گی زید کی طرف۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ہم بہت قریب میں ہی اس کو سمجھنے والے ہیں، البتہ آپ اتنا سمجھ لیں کہ اس میں زید کی طرف ایک اشارہ ہو رہا ہے اور اسی اشارے کو ہم ضمیر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو ذہب اپنی ضمیر سے مل کر فاعل ہو جائے گا جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن جائے گا زید مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی الولد لعبہ، اس میں بھی یہ ترکیب۔ واحد مؤنث میں البنت جاءت، اس میں البنت مبتدا جاءت فعل ہے اور اس میں ضمیر ہوگی چھپی ہوئی، یعنی اشارہ ہوگا البنت کی طرف، وہ اس کا بنے گا فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر البنت کی خبر بن جائے گا، اور یہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی فاطمۃ قرأت کی ترکیب بھی ہوگی۔ یہاں ایک میں مزید وضاحت کر دوں کہ عربی کے اندر فعل پہلے ہوگا اور فاعل اس کے بعد ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاعل فعل سے پہلے آ جائے۔ اگر آپ نے فاعل کو اٹھا کر فعل سے پہلے رکھ دیا تو اب نحو کی اصطلاح میں اس کو مبتدا کہیں گے، فاعل نہیں کہیں گے۔ تثنیہ مذکر میں آپ دیکھیں زیدانی ذہبا، اس میں زیدان مبتدا ہو جائے گا، ذہبا یہ فعل ہوگا، اور الف وہ ضمیر ہے، وہ نشانی اور علامت ہے جو زیدان کی طرف اشارہ کر رہی ہے یا جو زیدان کی ترجمانی کر رہی ہے، وہ اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زیدان کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایسے ہی ترکیب ہوگی الولدانی لعبا، اور تثنیہ مؤنث میں البنتانی جاءتا اور فاطمتانی قرأتا۔ جمع مذکر میں زیدون ذہبوا، الاولاد لعبوا، اور جمع مؤنث میں البنات جئنا، فاطمات قرأنا۔ تو ان امثلہ میں چونکہ فعل خبر بن رہا ہے اور خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم نے جب ان فعلوں کو خبر بنایا ہے تو مبتدا کے مطابق تثنیہ اور جمع ان کو کر دیا۔ ابھی تک آپ نے مبتدا کو مفرد کی حالت میں مبتدا بنایا ہے، اب ہم مبتدا کو مرکب اضافی کی شکل میں بناتے ہیں۔ تلمیذ زید جالس، اس میں تلمیذ مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور جالسن اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بس اسی طرح آپ ترکیبیں دیکھتے رہیں۔ خادم المسجد نائم، یہ تو تھا مضاف واحد مذکر، اگر مضاف ہو واحد مؤنث جیسے اخت زید جالست، خادمۃ المنزل نائمۃ۔ مضاف تثنیہ مذکر ہو تلمیذا زید جالسانی، خادم المسجد نائمانی۔ مضاف تثنیہ مؤنث ہو اختا زید جالستانی، خادمۃ المنزل نائمتانی۔ مضاف جمع مذکر ہو تلامذۃ زید جالسون، خادم المسجد نائمون۔ اور مضاف جمع مؤنث ہو اخوات زید جالسات، اور خادمات المنزل نائمات۔ ان امثلہ میں خبر اسم ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اسی خبر کو فعل کی شکل میں بھی آپ لا سکتے ہیں، لہذا پہلی مثال میں جالسن کی بجائے جلسہ ہو جائے گا، خادم المسجد میں نائمن کی بجائے نامہ ہو جائے گا، ایسے ہی بقیہ امثلہ میں فعل لگتا چلا جائے گا۔
جیسے آپ نے مرکب اضافی کو مبتدا بنایا ہے، ایسے ہی مرکب اضافی فاعل بھی بن سکتا ہے۔ جیسے واحد مذکر میں جلسہ تلمیذ زیدن نام خادم المسجد، واحد مؤنث میں جلست اخت زیدن نامت خادمت المنزلی، تثنیہ مذکر میں جلسہ تلمیذا زیدن نام خادم المسجدی، تثنیہ مؤنث میں جلست اختا زیدن نامت خادمت المنزلی، جمع مذکر میں جلسہ تلامیذ زیدن نام خادم المسجدی، اور جمع مؤنث میں جلست اخوات زیدن نامت خادمات المنزلی۔ اور ترکیب اس کی بھی آسان ہے۔ پہلی مثال میں جلسہ فعل ہو گیا، تلمیذ مضاف اور زیدن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جلسہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کی کچھ اور امثلہ بھی بنتی ہیں جن کو ہم اگلے لیکچر میں کور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔